برادران اسلام، حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندانی وجاہت کے لحاظ سے بھی عظیم و شان منصب پر فائز ہیں، کیونکہ پیارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاندان پوری کائنات میں عظیم و شان اور نہایت ہی قیمتی ترین خاندان ہے۔ صاحب جس خاندان پہ ناز کیا جاتا ہے وہ خاندان سادات ہے۔ غوث اعظم اسی خاندان کے چشم و چراغ ہیں، اسی خاندان کے آفتاب و مہتاب ہیں۔ آپ کی والدہ سیدہ ام الخیر نیکیوں کی ماں، آپ کے والد گرامی سیدنا ابو صالح نیکیوں کے باپ، آپ کے والد گرامی سیدنا امام حسن کے خاندان کے شہزادے ہیں، اور آپ کی والدہ محترمہ سیدنا امام حسین کے خاندان کی شہزادی ہیں۔ جب یہ دونوں خاندان آپس میں مرکزی وجود میں اکٹھے ہوئے، مرج البحرین یلتقیان، جب دونوں سمندر ملے ہیں تو پھر غوث اعظم جیسا ہیرا ماز وجود میں آیا ہے۔ آپ بیک وقت حسین اور حسینی سید ہیں۔ آپ کو ایک طرف سے دیکھیں تو امام حسن کی صورت نظر آتی ہے، ذرا محبت سے بولیے، ذرا اور ذوق سے بولیے، جتنا لنگر غوث اعظم کھاتے ہو شوق سے اتنی شوق سے بولیے۔ غوث اعظم کو ایک طرف سے دیکھیں تو امام حسن کی صورت نظر آتی ہے، اور دیکھیں اس طرف سے تو امام حسین کی صورت نظر آتی ہے۔ آپ نجیب الطرفین ہیں، ادھر سے بھی سید ادھر سے بھی سید، دونوں طرف سے آپ سید ہیں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غوث اعظم تو شیخ ہیں، آپ انہیں سید کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا میاں غوث اعظم شیخ بھی ہیں سید بھی ہیں، مگر آپ برادری والے شیخ نہیں ہیں۔ کسی کو مغالطہ نہ پڑ جائے کہ شیخ برادری والے ہیں، بلکہ تصوف اور طریقت کی کتابوں میں آتا ہے الشیخ اس ولی کامل کو کہتے ہیں جو پاؤں کی ٹھوکر سے مردے کو زندہ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، اس ولی کامل کو الشیخ کہا جاتا ہے۔ آپ سید بھی ہیں، الشیخ بھی ہیں، بلکہ آپ سید السادات ہیں، فخر السادات ہیں، آپ سادات کے بھی سردار اور شہنشاہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو غوث اعظم جب اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو تشریف لائے ہیں، اور اس شان سے تشریف لائے ہیں آپ نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا، صرف ایک روزہ نہیں رکھا، پورے مہینے کے روزے رکھے، صرف پورے مہینے کے نہیں، آپ کی 90 سالہ زندگی میں جتنے رمضان آئے غوث اعظم نے ایک روزہ بھی نہیں چھوڑا۔ پیدا ہونے سے لے کے وصال تک آپ نے ایک روزہ بھی نہیں چھوڑا۔ آپ پیدائشی روزے دار ہیں، پیدائشی اللہ کے ولی ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں میرا بیٹا پیدا ہوا تو پیدا ہوتے ہی سحری کے وقت دودھ پیتا یا افطاری کے وقت سارا دن میرا بیٹا کچھ نہیں کھاتا پیتا تھا۔ اللہ اوپر۔ تو جب 29ویں تاریخ آئی اسی اتفاق سے آسمان پہ بادل بنے ہوئے تھے، اور آپ جانتے ہیں جب 29 تاریخ آتی ہے لوگ بڑے بے چین ہوتے ہیں کہ شاید چاند نظر آ گیا ہو۔ اب لوگ بے چین کہ کل روزہ ہے یا عید کا دن ہے، اسی بے چینی میں رات گزر گئی، صبح ہوئی، محلے کی خواتین اکٹھی ہو کے آپ کے گھر آئیں، آپ کی والدہ سے پوچھا کہ اے سیدہ ام الخیر کیا کہتی ہے آج کے بارے میں، آج روزہ ہے یا عید کا دن ہے؟ وہ پہلے بھی آتی رہتی تھی جب کوئی مسئلہ بنتا تھا، آج بھی اکٹھی ہو کے آ گئی۔ تو سیدہ پاک نے فرمایا میرا خیال ہے آج روزہ ہے، آج عید نہیں ہے۔ کہا آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا بیٹا جب سے پیدا ہوا ہے نا، یہ دودھ یا تو پیتا سحری میں یا افطاری میں، دن میں دودھ نہیں پیتا۔ اب کتنا وقت ہو گیا سحری کو گزرے ہوئے، میرے بیٹے نے دوبارہ دودھ نہیں پیا۔ پکی بات ہے آج روزہ ہے، روزہ ہے، اور جب تحقیق کی گئی واقعی روزہ تھا۔ غوث اعظم وہ ہیں جو شیر خالق کے عالم میں بھی آپ کو معلوم ہے آج روزہ ہے، یا جس اللہ کے ولی کی نظر پیدا ہوتی ہی آسمانوں کے پردوں کو چیر کے دیکھ رہی چاند چڑھا کہ نہیں چڑھا، اس ولی کے مقام کو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ جس نبی کے غلام کا مقام یہ ہے، جس نبی کے غلام کا مقام یہ ہے، آقا کا مقام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے نقش قدم پہ چلنے